بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران۔ بہن بھائی بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ جیسے عوام ویسے حکمران۔ پہلے زمانوں کے خلفاء ایسے تھے کہ جب لوگوں کو شریعت مبارکہ سے منحرف اور خواہشات میں ڈوبا ہوا دیکھتے تو پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرتے تھے، اور جب حکمران سیدھا ہو جاتا تو رعایا بھی راہ راست پر آ جاتا۔ آج کل تو حکمران ہی خراب ہے، عوام کو کیا سیدھا کرنا، وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، کرپشن کرنی ہوتی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب خلافت کی طلب کے بغیر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے تو ان کے سامنے ایسی سواریاں پیش کی گئیں جن پر کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی۔ رواج یہ تھا کہ مستعمل سواریاں فوت ہونے والے خلیفہ کے بیٹوں کے لیے ہوتی تھیں۔ نئی اور غیر مستعمل سواریوں کا استعمال کرنا نئے خلیفہ کا حق شمار کیا جاتا تھا۔ جب نئی سواریاں پیش کی گئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہیں چھوڑ کر اپنا خرچہ تلاش کرنے لگے۔ مزاحم کو حکم دیا کہ یہ سواریاں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ پھر ان کے لیے نئے پردے لٹکائے گئے جنہیں کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ خلیفہ کی پہلی نشست کے لیے اہتمام تھا۔ فرمایا، یہ کیا ہے؟ انتظامیہ نے بتایا کہ یہ پردے اور نشستیں ہیں جن پر کبھی کوئی شخص نہیں بیٹھا، یہ نئے خلیفہ کی پہلی نشست گاہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نیا خلیفہ ان انتظامات سے خوش ہوگا اور ان انتظامات کو برقرار رکھ کر ان سے لطف اندوز ہوگا۔ حضرت عمر ثانی نے فرمایا، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، مزاحم یہ سب پردے مسلمانوں کے اموال میں جمع کرا دو۔ پھر اپنے خچر پر سوار ہو کر واپس چل دیے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ نئے قلین بچھے ہوئے ہیں جن پر آج تک کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ یہ بھی نئے خلیفہ کی پہلی نشست کا اہتمام تھا، انتظام کیا گیا تھا۔ آپ نے پاؤں سے قلین الٹ دیا اور براہ راست چٹائی پر بیٹھ گئے۔ مزاحم کو حکم دیا، یہ بھی مسلمانوں کے بیت المال میں بھیج دو، ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی اس زمانے کی رسم تھی کہ جس بوتل سے خوشبو اور تیل استعمال کیا گیا ہو وہ سابق خلیفہ کی اولاد کے لیے ہوتی تھی، نئی بوتل نئے خلیفہ کے لیے ہوتی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک کے اہل و عیال بار بار تیل و خوشبو ایک بوتل سے دوسری بوتل میں منتقل کرتے رہے اور نئے نئے کپڑے پہن کر انہیں مستعمل بناتے رہے۔ صبح آئی تو سلیمان کے گھر والوں نے کہا، یہ بوتلیں ہماری ہیں اور یہ آپ کی، یہ کپڑے آپ کے ہیں اور یہ ہمارے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ مرحوم خلیفہ کے مستعمل کپڑے ہیں، یہ اس کے استعمال میں آنے والی خوشبوئیں ہیں، یہ سب چیزیں خلیفہ کی اولاد کے لیے ہیں۔ غیر مستعمل کپڑے اور خوشبوئیں بعد والے خلیفہ یعنی آپ کے لیے ہیں۔ حضرت عمر نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ سب کچھ میرے لیے اور سلیمان کے لیے ہے اور نہ ہی تمہارے لیے۔ مزاحم، یہ سب اسلامی بیت المال میں جمع کرا دو اور ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ مزاحم نے حکم کی تعمیل کی اور سب چیزیں بیت المال میں جمع کرا دی۔ آخری اربع بھی ناکام ہو گئے۔ وزراء نے جب دیکھا کہ خلیفہ تو اپنے لیے کوئی چیز مختص کر ہی نہیں رہا، جنہیں اپنے لیے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے دل میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، جب خلیفہ اپنی ساری چیزیں بیت المال میں جمع کرا رہا ہے تو ہمیں کیا حصہ ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ان پر پری پیکر اور زہرہ جمال کنیزوں کا حربہ زمانہ چاہیے، کیونکہ عورتیں شیطان کے ناقابل شکست جال ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دم میں آ جائیں، پھر تو ہماری عید ہوگی، تب ہم بھی اپنے دلوں کے ارمان پورے کر سکیں گے۔
انہوں نے آپ کے سامنے موتیوں جیسی گل بدن اور نازنین کنیزیں پیش کی۔ یہ بھی نئے خلیفہ کا حق تھا۔ حضرت عمر نے علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ایک ایک سے پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ تم کس کی ملکیت تھی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ آپ کے استفسار پر، جنہیں آپ کے پوچھنے پر ہر کنیز اپنی اصلیت بتاتی رہی اور یہ کہ وہ کس کی تھی اور کس طرح پکڑی گئی۔ آپ ساتھ ہی ساتھ حکم دیتے رہے کہ انہیں باعزت طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے، یہاں تک کہ سب کو رخصت کر دیا۔ وزراء نے حضرت عمر ثانی کا طرز عمل دیکھا تو ان کے دل ٹوٹ گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگوں کو اپنا راہ حق پر چلائیں گے اور ہمیں ان سے کچھ نہیں ملے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عوام اپنے حکمران کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جیسے حکمران ویسے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر علیہ السلام 3 دن اپنے گھر میں گوشہ نشین رہے، کسی کو ملاقات کی اجازت نہ تھی۔ بنو مروان اور بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ دروازے پر آپ کے منتظر بیٹھے تھے، وہ دیکھنے کے خواہشمند تھے کہ اس دروازے سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ سیاست کا رخ بدل چکا ہے اور مال و دولت کا حصول ناممکن ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ لوگوں کے اموال ہمارے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، لیکن اب مجوسی نے انہیں گھیر لیا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ خلیفہ اپنے گھر سے نکلیں اور ہم پر ان کی حقیقت کھلے اور معلوم ہو کہ ان کے عزائم کیا ہیں یا ان کے ایران کے ارادے کیا ہیں۔ دیکھیے کس شان سے عمر کا امام آتا ہے۔ ایک صبح آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور عوام و خاص سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے تمام رعایا کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، جسے لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا، ظالموں سے مظلوموں کا حق دلوایا، کتاب و سنت کے احکام کو زندہ کیا، عدل و انصاف کا پرچم لہرایا، دنیا سے بے تعلقی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی مداد سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے عالم باطل کی زندگی بسر کی، عالم بعمل کی زندگی بسر کی، لمحات میں وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ وقت کے حکمران کے راہ راست پر آتے ہی تمام مسلمان ستر گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جب شاہانے وقت اور حکمران سیدھے ہو جائیں تو رعایا بھی اس صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتی ہے۔ آج کل حکمرانوں کو دیکھو، یہ نہیں سیدھے تو عوام نے کیا سیدھے ہونا ہے، یہی اپنے جیبیں بھرتے ہیں، یہی کرپشن کرتے ہیں، انہوں نے اسلامی نظام کے نافذ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یکتا روزگار خلیفہ تھے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو بیت المال لوٹ مار کی ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وزراء اور ان کے حواری عوام کے مال میں حصہ دار بن چکے تھے۔ آپ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کیا، ہر ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا معیار قائم کیا۔ یہ سب ان کے قوی ایمان اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مداد کی اور ان کی آرزویں پوری کی۔ اسی طرح جو حکمران بھی عوام کا خیر خواہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نصرت و امداد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کا مددگار اور یاور ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ حکمرانوں کے مشیر اور حاشیہ برادر فساد کی جڑ ہیں اور ان کا مقصد سوائے جاہ و مال کے کچھ نہیں، تو ان کے حزن و ملال کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے مزاحم کو فرمایا، میرا گمان ہے کہ کاروبار خلافت چلانے کے لیے کوئی معاون نہیں ملے گا۔ مزاحم نے جواب میں ایسی بات کہی جس سے حضرت عمر کا سب دکھ کفور ہو گیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کی حیثیت ایک بازار کی سی ہے اور بازار میں وہی مال دیا جاتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے وزیر و معاون عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب کاموں میں ان کے دست و بازو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ
مخرجا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یاد رہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ السلام ابن مروان قریشی اموی کی کنیت ابو حفص تھی۔ پیکر اصلاح و تقوی پانچوں خلیفہ راشد مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہاں کے میر بنے۔ سلمان بن عبد الملک نے ان کے تقوی اور نیکی کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کی مدت خلافت طویل نہیں تھی۔ کہا گیا کہ انہیں معرہ کے قریب دیر سمعان میں زہر دیا گیا۔ 2.5 سال خلیفہ رہے۔ عدل، اثار اور مسلمانوں کی خدمت کے سلسلے میں ان کے بہت سے واقعات ہیں۔ انہیں الشیخ بن امیہ یعنی بنو امیہ کا پختہ ارادے والا لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں وفات پائی۔ مزاحم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زاد کردہ غلام تھے۔ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے۔ حضرت عمر ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کے مطلب تھے۔ سلیمان بن عبدالطیب بن مروان اموی خلیفہ تھا۔ دمشق میں پیدا ہوا، اپنے بھائی کی وفات کے دن خلیفہ بنا۔ عقل مند، فصیح اور فتوحات کا شائق تھا اور اس کے دور میں جرجان اور طبرستان فتح ہوا۔ 99 ہجری میں حلب اور معرۃ النعمان کے درمیان وابدابق میں فوت ہوا۔ بہن بھائی اور بیٹی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔